ہلو دیکھیے، 2-3 مجالس کے اعلانات ہیں، اس کو سماعت فرما لیں آپ حضرات کہ 26 محرم سے 30 محرم تک پڑان کی مسجد پر امین آباد میں جو خمسہ مجالس منعقد ہوتا ہے، انشاءاللہ امسال بھی منعقد ہوگا۔ آپ حضرات سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے، اور 15 محرم سے 19 محرم تک روضہ کاظمین میں حسینی اکیڈمی کی جانب سے منعقد ہونے والا خمسہ مجالس وہ بھی اپنے وقت پہ شروع ہوگا 8 بجے شب میں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے اس میں بھی کثیر تعداد میں شرکت فرمائیے گا، اور مولانا موصوف تشریف لے آئیں بآواز بلند نعرہ صلوات۔ چلو ہاں فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ وغاسلي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا للمتقین مفازا۔ صلوات محمد۔ حضرات، یہ
سورہ مبارکہ نبا جو قرآن مجید کے 30ویں پارے کا پہلا سورہ ہے. مختصر یا یوں سمجھیں کہ مختصر ترین آیات پر مشتمل سورہ ہے. اس سورہ کی یہ چھوٹی سی آیت ہے جس کے عنوان پر مسلسل آپ سے اس امام باڑے میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ کامیابی صاحبان تقوی کے لیے. جہاں تقوی ہے وہاں کامیابی ہے، اور جہاں تقوی نہیں ہے وہاں اللہ کی نگاہ میں کامیابی نہیں. عزیزوں، آج کی مجلس کیونکہ 11ویں محرم کا دن گزرنے کے بعد منعقد ہو رہی ہے. یہ محرم کی 11ویں تاریخ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ 11ویں محرم کی مجالس دنیا کو یہ بتانے کے لیے بھی ہوتی ہیں کہ کربلا میں امام حسین کی شہادت کے بعد ظالموں کا ظلم تمام نہیں ہوا. اس کے بعد بھی یہ ظلم کا سلسلہ جاری و ساری ہے. لہذا آج کی مجلس بھی سنجیدگی سے پڑھی جانے والی بھی ہے اور سننا بھی ہے، تو سنجیدگی سے سننا. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. عزیزوں، ارشاد ہو رہا ہے کہ کامیابی صاحبان تقوی کے لیے. دیکھیں، کربلا کی جنگ کے سلسلے میں اکثر مسلمانوں کے درمیان یہ بحث ہوتی ہے کہ کربلا میں کامیاب کون ہے، کربلا میں فتح کس کو ملی، کربلا میں جیت کس کو ملی، جیتا کون اور ہارا کون. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کربلا میں ظاہری طور پر یزید کامیاب ہوا اور باطنی طور پر آقا حسین کامیاب ہوئے، یا مثلاً اس قسم کے مصرے پڑھ دیے جاتے ہیں کہ یزید مورچہ جیتا ہے، جنگ ہارا ہے. یہاں پر میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بزرگ بھی تشریف فرمائیں، میرے بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، خواتین بھی تشریف فرمائیں. میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یزید کے لیے کامیابی کے لفظ کا استعمال ہی حرام ہے. نہ یزید کو ظاہری کامیابی ملی، نہ باطنی کامیابی ملی، نہ وہ مورچہ جیتا نہ وہ جنگ جیتا. دیکھیں، آج کی مجلس میں بہت آسان لفظوں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دنیا میں ہر شے کا ایک مزاج ہوتا ہے، ہر شے کا ایک نیچر ہوتا ہے، ہر چیز کی ایک فطرت ہوتی ہے. مثلا پانی کی فطرت یہ ہے کہ پانی ہمیشہ بلندی سے پستی کی جانب بہتا ہے، کبھی پانی پستی سے بلندی کی جانب نہیں بہتا. ہمیشہ پانی جو ہے وہ بلندی سے پستی کی جانب بہتا ہے. یہ پانی کی فطرت ہے. اگر بلندی سے پستی کی جانب پانی کو لانا ہو تو اس کے لیے قوت و طاقت صرف نہیں کرنا پڑتا، اس کے لیے پاور کا استعمال نہیں ہوتا. لیکن اگر پانی کو پستی سے بلندی کی جانب لے جانا ہو تو اس کے لیے قوت صرف ہوتی ہے، اس کے لیے طاقت صرف ہوتی ہے. مثلا آپ کو اس کے لیے پمپ کا استعمال کرنا پڑتا ہے پانی کو نیچے سے اوپر لے جانے کے لیے. لیکن اگر پانی کو بلندی سے پستی کی جانب لانا ہو تو اس کے لیے کوئی طاقت استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ پانی کی فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ بلندی سے پستی کی جانب آئے. بالکل اسی طرح سے انسان کی یہ فطرت ہے کہ انسان ہمیشہ تکلیف سے آرام کی جانب ہجرت کرتا ہے. آپ نے غور کیا یا نہیں غور کیا؟ ہمیشہ آدمی تکلیف سے آرام کی جانب ہجرت کرتا ہے. ہندوستان میں اگر کسی کے لیے روزگار کے ذرائع نہیں ہیں تو وہ ہندوستان چھوڑ کر مثلا مڈل ایسٹ میں جا رہا ہے،
یا یورپ میں جا رہا ہے یا کسی اور کنٹری میں جا رہا ہے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ جہاں تکلیف ہے وہاں آرام ہے. ایک چھوٹی سی ہجرت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. شدت کی گرمی پڑ رہی ہے، آپ کی کسی سے ملاقات ہوئی، اس نے آپ کو سلام کیا، آپ نے جواب سلام دیا، انہوں نے کہا ہمیں آپ سے کچھ بات کرنا ہے، تو آپ فوراً کہتے ہیں کہ ذرا سائے میں چلیے. کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس لیے کہتے ہیں کہ دھوپ میں تکلیف ہے، سائے میں آرام. لیکن اگر موسم سرد ہو، جاڑے کا زمانہ ہو، آپ کسی کے گھر جائیں، وہ اپنے دالان میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا ذرا صحن میں چلیے، دھوپ میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. کیوں؟ کہ موسم سرد ہے تو سائے میں تکلیف ہے، دھوپ میں آرام. تو انسان ہمیشہ تکلیف سے آرام کی جانب ہجرت کرتا ہے. بالکل قبلہ اسی طرح جب کسی لشکر میں بغاوت ہوتی ہے تو بغاوت ہمیشہ شکست خوردہ لشکر میں ہوتی ہے. سن رہے ہیں آپ؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو لشکر کامیاب ہو رہا ہو، جو لشکر جیت رہا ہو، جو لشکر فتح مند ہو رہا ہو، اس سے کچھ سپاہی نکل کے دوسرے لشکر کی طرف چلے جائیں. ہمیشہ سپاہی جو اپنا لشکر چھوڑتے ہیں وہ اسی لیے چھوڑتے ہیں کہ جب ان کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لشکر ہار جائے گا، اس فوج کو شکست ہو جائے گی. یہ بیان ہوتا ہے. بے شک امام حسین کے سر نے اپنی فتح کا اعلان کیا. شہزادی زینب کے خطبوں نے امام حسین کی کامیابی کا اعلان کیا. یزید کے دربار میں امام زین العابدین نے بتایا کہ میرے بابا کامیاب ہیں، لیکن قبلہ حسین کی کامیابی کا اعلان تو اسی وقت ہو گیا تھا کہ جب صبح عاشور ادھر سے ہو ادھر آیا. محمد سنیں اور بہت توجہ کے ساتھ سنیں. آج ایک بہت خاص بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اس مجلس میں انشاءاللہ آپ اس بات کو اپنے ذہن میں محفوظ کر کے لے کے جائیں گے. دیکھیں کربلا کے میدان میں صبح سے جنگ شروع ہوئی. صبح سے جنگ شروع. امام حسین کے انصار میدان میں جاتے رہے، تلوار چلاتے رہے، جنگ کرتے رہے، سب نے تلوار چلائی. لیکن کربلا کے میدان میں یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ شہزادے علی اصغر کو دفن کرنے تک آقا حسین نے اپنے ہاتھ سے تلوار نہیں چلائی. یہ بات آپ جانتے ہیں یا نہیں؟ ابھی تک امام حسین نے تلوار نہیں چلائی. ایسا نہیں ہے کہ آقا حسین میدان میں نہیں آئے، لاشیں اٹھانے کے لیے میدان میں آئے. سن رہے آپ؟ لیکن ابھی امام حسین نے تلوار نہیں چلائی. اپنے بچے کو لے کے میدان میں آئے، سوال آپ کیا، لیکن ابھی تک آقا حسین نے تلوار نہیں چلائی. میری بات سمجھے آپ؟ ابھی تک سب تلوار چلا چکے، سب جنگ کر چکے. شہزادے علی اکبر جنگ کر چکے، جناب قاسم تلوار چلا چکے، حضرت عباس اپنے نیزے سے اپنی شجاعت کے جوہر دکھا چکے، جناب اون محمد شمشیر زنی کر چکے. لیکن ابھی تک امام حسین نے، دیکھیں آپ میری طرف متوجہ رہیں، آقا حسین نے ابھی تک تلوار نہیں چلائی. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات یا نہیں؟ ابھی تک امام حسین نے تلوار نہیں چلائی. آپ سوچ رہے ہوں گے اس پہ فرق کیا ہے؟ دیکھیں قبلہ فرق یہ ہے کہ امام حسین ہے معصوم، امام حسین ہے امام. یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک آفیشیلی امامت کی تلوار میدان میں نہیں چلی. بات سمجھیے نا بات کا. ایک صلوات پڑھے محمد دیکھیں سارا مجمع سن رہا ہے. آج کے اس دور میں یہ میسج پہنچانا بہت ضروری ہے کہ آج کل لوگ جہاد کے نام پر جو دہشت گردی کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، تو آپ غور نہیں کر رہے ہیں. بھئی ہندوستان میں یہ میسج لوگوں تک پہنچانا بہت ضروری ہے کہ بھئی اس دہشت گردی کا اگر آپ شمار کریں تو اس دہشت گردی کا شکار غیر مسلم کم ہو رہے ہیں، مسلمان زیادہ ہو رہے ہیں. آپ
میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ کتنے مسلمان، کتنے کلمہ پڑھنے والے، مختلف فرقوں سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں کے شکار ہوتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں۔ اب اگر ان سے کہیے کہ صاحب یہ مسلمان کو کیوں قتل کر رہا ہے، تو اس پہ لوگ بہت سی مثالیں پیش کرنے لگتے ہیں، کبھی جنگ جمل، کبھی جنگ صفین، کبھی جنگ نہروان، یا بعض دریدہ دہن کربلا کا بھی نام لے لیتے ہیں۔ میری بات سمجھے، امام حسین علیہ السلام جب آخر وقت میدان میں آئے، مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، سنیے، جب آقا حسین میدان میں آئے تو آقا حسین نے میدان میں آ کے کیا کہا آقا حسین نے؟ میرے مولا حسین نے میدان میں آ کے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ کیا میں نے حلال کو حرام کر دیا؟ کیا میں نے حرام کو حلال کر دیا؟ ہمارا سلام ہو آقا حسین پر۔ آقا حسین بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی، اب دیکھیں یہ جملہ اگر آپ تک پہنچ گیا تو شاید آپ خاموش نہ رہیں گے۔ آقا حسین نے کربلا کے میدان میں اعلان کیا کہ اگر کوئی حرام محمد کو حلال کرنے والا ہو، حلال محمد کو حرام کرنے والا ہو، تو اس کا قتل جائز ہے۔ دیکھیں عجیب، بہت بڑا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ بہت سمجھدار سامعین یہاں بیٹھتے ہیں۔ میں کبھی آپ سے یہ کہتا نہیں کہ آپ نعرہ لگائیے، لیکن اس وقت ایک ایسا نعرہ لگائیے جس کی آواز کاشان تک جائے۔ اس قوم کو سخن فہمی عطا کی، نکتہ سنج ہے ہماری قوم۔ یہی تو سبب ہے نا کہ ہمارے کسی ذاکر کو، ہمارے کسی مقرر کو مجمع سے یہ نہیں کہنا پڑتا کہ کہو سبحان اللہ۔ آپ اچھی طرح بات کو سمجھتے ہیں۔ سنیے عزیزوں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ آقا حسین فرما کہ کیا میں نے حلال محمد کو حرام کر دیا؟ کیا میں نے حرام محمد کو حلال کر دیا؟ آواز آ رہی نہیں، آپ نے حلال کو حلال رکھا، آپ نے حرام کو حرام رکھا۔ دشمنوں سے اقرار لے رہے ہیں آقا حسین۔ یہ بتاؤ کہ کیا میں رسول عربی کے نواسا نہیں ہوں؟ آواز آ رہی ہے بے شک۔ کیا میں علی و فاطمہ کا بیٹا نہیں ہوں؟ آواز آ رہی ہے بے شک۔ اچھا تو تم مجھے مدینے واپس چلا جانے دو۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، مجھے اپنی حکومت کی سرحد سے باہر چلا جانا، اپنی حکومت کی سرحد سے باہر چلا جانا۔ میں بچوں کے لیے یہ عرض کر دوں کہ زیادہ تر مقاتل میں یہی جملہ ملتا ہے کہ مجھے اپنی حکومت کی سرحد سے باہر چلا جانے دو۔ ایک آدھ کتاب میں ہندوستان کا نام بھی ہے، مثلا ریاض القدس میں ہندوستان کا نام۔ حالانکہ جو آقا حسین نے فرمایا کہ مجھے اپنی حکومت کی سرحد سے باہر چلا جانے دو، تو یزید کی حکومت کوئی معمولی حکومت نہیں تھی، بہت دور تک اس کی حکومت کی سرحدیں تھیں، اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ سندھ تک یزید کی حکومت آ چکی تھی۔ تو اگر امام حسین اس کی حکومت کی سرحد سے باہر آتے تو یہی ہندوستان تھا جس میں ہم رہتے۔ اور میرے خیال میں جتنا مجمع اس وقت میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، شاید کوئی ایسا نہ ہوگا جو ہاتھ اٹھا کے داد نہ دے۔ بڑا خوبصورت جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے اس بات پر کہ ہم اس خطہ ارض پر رہتے ہیں جہاں کبھی یزید کی حکومت نہیں رہی۔
کل کو چین آ جائے تو نبی بطول علی اور حسن کی خواہش تھی یہ زمین تب ہی سجے جب حسین آ جائے. سنیے قبلہ، بہت توجہ، بہت دیر آج احمد نہیں دینا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ کافی تاخیر ہو چکی ہے. یہ شب سیوم کی مجلس ہے، آپ حضرات تشریف لائیں. کل بھی یہاں سیوم کے سلسلے میں مجلس ہوگی، لیکن بہرحال کل لوگ مصروف رہتے ہیں، لہٰذا آج شب میں یہ شب سیوم کے سلسلے کی مجلس ہے جو زائرین باب المراد کمیٹی کے ارکان کی جانب سے منعقد ہوئی. خداوند عالم ان لوگوں کو سلامت رکھے. اس طرح سے 12 اس امام باڑے میں جو مجالس ہوئیں یہاں کی انتظامیہ کی طرف سے جو کچھ انتظام ہو سکتا تھا کیا گیا. اب 12 اگر کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو بھی معاف فرمائیں، آپ حضرات بھی معاف فرمائیں. لیکن 12 چند باتیں تو اس وقت بھی عرض کرنا اور اس کے بعد انشاءاللہ رب کے مسائل. تو قبلہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہاں کبھی یزید کی حکومت نہیں رہی. دیکھیں ایک بات کا خیال یہ سارا مجمع رکھے اور بچے خاص طور سے، یہ جو ذرا سی باتوں میں جوش میں آ کے لوگ کہہ دیتے ہیں فلاں شخص، میں کہ یزید سے بدتر ہے. میری بات سمجھے جو میں عرض کر رہا ہوں. میں کہا وہ یہ آپ سنتے رہتے ہیں نا، آپس میں جھگڑا ہو گیا، چچا نے حصہ نہیں دیا، اور پیچھے جو بات میں عرض کر رہا ہوں، چچا نے حصہ نہیں دیا. ماموں نے کسی معاملے میں ہمارے ساتھ انصاف نہ کیا، سسرال والوں نے پریشان کیا، محلے والا کوئی اذیت دے رہا ہے. میں کہا صاحب یہ یزید سے بدتر ہے. کوئی آپ کو کتنا ہی پریشان کرے، یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ جیسے اس زمانے میں کوئی دوسرا حسین نہیں ہو سکتا. جیسے کوئی دوسرا حسین نہیں ہو سکتا، ایسے ہی قبلہ کسی کو یزید بھی نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ یزید یزید ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یزید یزید ہے. یہ مسئلہ بڑا اہم ہے. اما کوئی اگر 2-4 لاکھ بچوں کو قتل کر دے تب بھی وہ ہرملا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان بچوں میں کوئی علی اصغر نہیں ہو سکتا. یہاں مسئلہ یہی ہے کہ دیکھ رہے ہیں کہ یزید نے کس پر ظلم کیا، اس نے نواسہ رسول پر ظلم کیا. تو 12 آقا حسین نے فرمایا کہ مجھے اپنی حکومت کی سرحد سے باہر چلا جانے دو. آواز آئی نہیں. پھر پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ بڑی پتے کی بات میں عرض کر رہا. ادھر سے آواز آئی بغضاً لأبیک، ہم آپ کو آپ کے بابا کے بغض میں قتل کر رہے ہیں. اقرار نے لیا بغضاً لأبیک. شاید سب کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ حدیث صرف ہمارے یہاں نہیں ہے بلکہ دوسرے بھی اس حدیث کا اقرار کرتے ہیں. انتہا یہ ہے کہ مامون رشید نے بھی اس حدیث کا اقرار کیا، تمام لوگوں نے اس حدیث کا اقرار کیا. آقا حسین نے کیا کہلوایا؟ بغضاً لأبیک، ہم آپ کے بابا کے بغض میں آپ کو قتل کر رہے ہیں. حسین کے بابا کون ہیں؟ کہ مولا متقیان غالب کل غالب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام. یہ ہے آقا حسین کے بابا. اور پیغمبر کی حدیث کیا ہے؟ یا علی حبک تقوی والایمان. کیا سن رہے ہیں آپ؟ وَبُغْضُکَ کُفْرٌ وَنِفَاقٌ. یا علی آپ کی محبت کا نام ایمان و تقوی ہے اور آپ کے بغض کا نام کفر و نفاق ہے. آقا حسین نے آخر وقت میں لشکر یزید سے اقرار لے کر کہ یہ بغض علی پر جمع ہو چکے ہیں دنیا کو بتایا ان میں کوئی ایک بھی مسلمان نہیں ہے، یہ کافر ہے یا منافق ہے. ایک صلوات پڑھے گا محمد وآل محمد. یہ کافر ہے. بتا دیا کہ یہ کافر ہیں. یا تو یہ کافر ہیں اور یا منافق ہیں. اب آقا حسین کی جو تلوار چل رہی ہے وہ کس کے خلاف؟
آپ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ابھی میں نے یوں ہی نہیں عرض کیا تھا کہ یہ آفیشیلی امامت کی تلوار چل رہی ہے. کس کے خلاف چل رہی ہے؟ یہ کفار کے خلاف چل رہی ہے یا منافقین کے خلاف چل رہی ہے؟ قرآن مجید کے 2 سوروں میں ہیں، 2 سوروں میں، سورہ برات میں اور سورہ تحریم میں اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے ہمارے نبی آپ کفار سے جہاد کریں اور منافقین سے جہاد کریں. کیا سن رہے ہیں آپ مجھے بتائیے، پیغمبر نے جو 80 جنگیں لڑی، ان جنگوں میں کون سی جنگ ایسی ہے جو پیغمبر نے منافقین سے لڑی ہو؟ کیا سن رہا ہے یہ مجمع؟ کوئی جنگ ایسی ہے جو پیغمبر نے منافقین سے لڑی ہو؟ تو کیا کسی کے منہ میں زبان ہے جو یہ کہے کہ پیغمبر نے اللہ کے آدھے حکم پر عمل کیا اور آدھے حکم پر عمل نہیں کیا؟ کفار سے لڑے، منافقین سے نہیں لڑے. اسی لیے امام حسین منافقین سے لڑ رہے ہیں، اسی لیے لڑ رہے ہیں. اب کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ رسول نے مکمل حکم خدا پہ عمل نہیں کیا. اسی لیے نبی نے فرمایا تھا کہ حسین منی وانا من اسی لیے تو فرمایا اسی لیے فرمایا کہ حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حسین کا عمل میرا عمل ہے، حسین کی جنگ میری جنگ ہے، حسین کی تلوار میری تلوار ہے. یہ حسین جنگ نہیں کر رہے ہیں بلکہ میں جنگ کر رہا ہوں، یہ میری جنگ ہے. بس تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہی مولا حسین کی کامیابی ہے کہ آخر وقت میں اقرار لے لیا. کس بات کا اقرار لے لیا؟ کہ بغضاً لأبیک، ہم آپ کو آپ کے بابا کے بغض میں قدر کر رہے ہیں. دیکھیے اب ایک بات میں ضرور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آقا حسین نے صاف صاف بتا دیا کہ دیکھو جب معصوم تلوار اٹھاتا ہے تو مسلمانوں کے خلاف نہیں اٹھاتا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ کفار کے مقابلے میں تلوار اٹھاتا ہے یا منافقین کے مقابلے میں تلوار اٹھاتا ہے. تو آپ سمجھ لو کہ جو حسین کے سامنے ہیں وہ بھی یہ کافر ہیں یا منافق ہیں. تو اب اگر جنگ جبل میں کوئی علی کے سامنے ہے، ایک صلوات بڑے بڑے محمد و آل محمد. ماشاءاللہ آپ بہت بہترین طریقے سے مجلس سن رہے ہیں. اب جملہ آپ کے حوالے ہے. اب بھیا جنگ جمل میں اگر کوئی علی کے مقابلے میں ہے، اب جنگ صفین میں اگر کوئی علی کے مقابلے میں ہے تو اس کے بارے میں پتہ لگا لو کہ اسے کیا کہا جائے. اب بس اتنی گزارش ہے کہ سوچ سمجھ کے رشتے جوڑنا. آج کوئی بہت طولانی بیان نہیں ہو رہا ہے، میں بیان کو اپنے سمیٹ رہا ہوں. ایک بات آخر میں، حالانکہ میں کئی بار پڑھ چکا ہوں لیکن صرف اس لیے بار بار پڑھتا رہتا ہوں کہ آن ریکارڈ بات رہے اور لوگوں کے ذہن میں رہے. یہ قوم آقا حسین پر جان قربان نہ کرے گی تو کون کرے گی؟ آخر وقت میں آپ کی وکالت کی آقا حسین، دشمنوں سے اقرار لیا بغضاً لأبیک، ہم آپ کو آپ کے بابا کے بغض میں قتل کر رہے ہیں. پہلی محرم آئی نہیں کہ برساتی مینڈک نکل آتے ہیں. سن رہے ہیں؟ یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ حرام ہے. بچوں سے کہہ رہے ہیں ان کی مجلسوں میں نہ جاؤ، ان کی باتیں نہ سنو. کبھی ہم اپنے بچوں سے نہیں کہتے اب سن رہے ہیں
کبھی ہم اپنے بچوں سے نہیں کہتے ان کے جلسے میں نہ جانا، ان کے میلاد میں نہ جانا، ان کی بزم میں نہ جانا، ان کی تقریر میں نہیں جانا۔ اب ہمارے بچے خود سے نہ جائیں یہ الگ بات ہے، لیکن ہم کبھی روکتے نہیں کہ وہاں نہ جانا، وہاں نہ جانا، وہاں نہ جانا، وہاں نہ جانا۔ کیوں؟ کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ کہیں بھی جائیں جملہ آپ کے حوالے ہے کہ یہ کہیں بھی جائیں یہ بدلنے والے نہیں ہیں، اس لیے بدلنے والے نہیں ہیں کہ یہ علی کے شیعہ ہیں۔ اب جملہ جہاں تک پہنچے اس لیے بدلنے والے نہیں ہیں کہ یہ علی کے شیعہ ہیں۔ اب جب غیر کی بزم میں جا کر علی کا شیعہ نہیں بدلتا تو شام کے دربار میں جا کے علی کا بھائی کیا بدلتا؟ اب یہاں پر کہا کیا جا رہا ہے کہ صاحب ان کی مجلسوں میں نہ جاؤ، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے۔ ایک بہت بڑی بات کہی جاتی ہے شیعہ انہوں نے مارا، یہی روتے ہیں۔ انہوں نے مارا، انہوں نے قتل کیا اور یہی روتے ہیں۔ یہی قتل کرنے والے اور یہی رونے والے۔ یہ بہت بڑا الزام شیعوں، ان شیعوں نے قتل کیا۔ ہمارا سلام و آقا حسین پر آخر وقت میں دشمنوں سے اقرار لے لیا، بغضاً لیا بھی۔ ہم آپ کو آپ کے بابا کے بغض میں قتل کر رہے ہیں۔ لیکن میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، برابر کہتا رہتا ہوں۔ قسم خدا کی 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ ہم پر یعنی شیعوں پر بے نمازی ہونے کا الزام لگا۔ ہر بات کا ہمارے پاس جواب ہے لیکن اس پر جواب نہیں عرض کرنا۔ بے نمازی ہونے کا الزام لگا، روزہ نہ رکھنے کا الزام لگا، حج کے لیے نہ جانے کا الزام لگا، سمجھ رہے ہیں، زکوٰۃ نہ دینے کا الزام لگا۔ انتہا یہ ہے کہ اس کے سلسلے میں نہ معلوم کتنے شیعہ قتل کر دیے گئے۔ ہم پر غلو کرنے کا الزام لگا، ہم پر رسول کو نہ ماننے کا الزام لگا، ہم پر طرح طرح کے الزام 1400 سال سے لگتے رہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ہم پر کبھی بغض علی کا الزام نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ علی کا الزام نہیں لگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لشکر بغض علی پر جمع ہو جائے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر شیعہ نہیں ہو سکتا۔ وہ لشکر کبھی شیعہ نہیں ہو سکتا۔ ہماری پہچان ہے مولا علی کی محبت۔ ہم علی کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ اگر کوئی مولا علی کی تعریف کر دے تو اس کے اپنے اس کے لیے کہتے ہیں یہ شیعہ ہو گئے۔ ارے بھائی صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو اب ایک باریک سی بات ضرور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بہرحال کبھی کبھی جراثیم بھی ہجرت کرتے ہیں۔ وہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی زیادہ علی علی کرے تو وہ کہتے ہیں یہ شیعہ ہو گیا، یہاں کوئی زیادہ علی علی کرے
جنہوں نے ہمیں بچپن سے یا علی کہنا سکھایا، ان ماؤں کے بیٹے نہیں ہیں کہ جن کو مولا علی کا نام لینا گوارا نہ ہوا۔ بہت بڑی بات آپ کی خدمت میں عرض کر گیا۔ بس عزیزوں، تو یہ مولا علی کا نام ہماری پہچان، ہماری روح، ہماری آئیڈینٹی، اسی کے ساتھ ساتھ یہ عزائے حسین ہماری پہچان۔ میں اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر کسی اور قوم اور کسی اور مسلک سے تعلق رکھنے والا شخص امام حسین کی عزاداری کرے تو لوگ فخر سے بیان کرتے ہیں اور سننے والے تعجب سے سنتے ہیں، اچھا وہ بھی ماتم کر رہے ہیں، وہ بھی مجلس کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم ماتم کریں تو کسی کو تعجب نہیں ہوتا۔ یہ تعجب نہ ہونا بتاتا ہے کہ ہم ہی وہ ہیں جسے خلق کیا گیا ہے۔ عزیزوں، 11ویں محرم کا سورج غروب، یہ رات بھی قیامت کی رات۔ میں مصائب پہ بھی کوئی کمی نہیں کرنا چاہتا۔ ہاں عزیزوں، ایک سفر ختم ہے، ایک اور سفر کرنا ہے۔ کربلا فتح ہوئی، شام کو سر کرنا، شام و کوفہ کو سر کرنے کے لیے حسین کی بہن زینب جا رہی ہے۔ ایسی عالمہ جس کی کوئی معلمہ نہیں، عالمہ غیر معلمہ، ایسی مجاہدہ جس ہاتھوں میں شمشیر نہیں، جس کے ہاتھ میں نیزہ نہیں ہے، تیر و کمان نہیں ہے، ہاتھوں میں تو رسیاں بندھی ہوئی، سر پر رضا بھی نہیں ہے، لیکن زینب دنیا کو یہ بتانے کے لیے قید ہوتے جا رہی ہیں کہ دیکھو کربلا میں حسین کامیاب۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزیزوں، آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، شہزادی زینب، میں کوئی نئی روایت آپ کو نہیں سناتا، میں کوشش کرتا ہوں کہ وہی روایات جو آپ سنتے چلے آئیں وہی آپ کو سنائی جائیں، رونے کے لیے کافی ہیں۔ عزیزوں، مصائب تو بہت ہیں، کوئی ذاکر اپنی طرف سے مصائب نہیں پڑھتا، کتابوں میں سارے مصائب موجود ہیں۔ بہت کم، تھوڑا سا جو ہم نے بھی مطالعہ کیا ہے، قبلہ ایسی روایات موجود ہیں جو مستند ہیں، معتبر ہیں، ان میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن قسم خدا کی زبان درستی ہے، وہ مصائب پڑھتے ہیں، اس لیے کہ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اگر یہ مصائب پڑھے جائیں تو برحق تو یہ ہے کہ پڑھنے والا پڑھتے پڑھتے مر جائے، سننے والے روتے روتے۔ دل نرم ہوتے ہیں، لہذا نفسیاتی گوشے پڑھ دیے جاتے ہیں، تھوڑا سا اشارہ کیا جاتا ہے، آپ رونے لٹا ہوا قافلہ کربلا سے روانہ ہونے والا۔ 11ویں محرم ہے، شہزادی زینب فرش خاک پر بیٹھی ہیں، امام زین العابدین پہلو میں تشریف فرمائے، بیٹا سید سجاد، اگر ادراک ہو جائے تو اتنا ہی پیٹنے کے لیے کافی ہے، بیٹا سید سجاد، یہ ناقص ملاحظہ ہے۔ اماں
ابھی ہمیں انہیں ناکوں کو سوار کر کے کوفے لے جایا جائے گا، پھر کوفے سے شام لے جایا جائے گا۔ تو زینب نے غور سے دیکھا کہ بیٹا سید سجاد، یہ آگے آگے جو دو طویل ناکے آ رہے ہیں، یہ ایسا لگتا ہے آپس میں کچھ گفتگو کر رہے ہیں، یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ ابو بھی اماں ایک ناکہ دوسرے ناکے سے یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ابھی ہم پر خاندان رسالت کے قیدی سوار کیے جائیں گے، ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی دیکھو سنبھل کے چلنا، زیادہ تیز رفتاری سے نہ چلنا، ایسا نہ ہو کہ کوئی بچہ ناکے سے گر جائے۔ اگر کوئی بچہ ہماری پشت سے گر کے شہید ہو گیا تو ہم روز قیامت رسول کو کیا منہ دکھائیں؟ جزاک اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ یہی 11ویں محرم ہے، شہزادی زینب اپنے بھیا کا لاشا دیکھ رہی ہیں، دھوپ میں لاشا پڑا ہوا ہے۔ یہی زینب تو ہے نا، آقا حسین کو کتنی محبت تھی بی بی زینب۔ جب جناب عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ بی بی کا عقد ہوا تو مولا علی نے عبداللہ کے سامنے یہ شرط رکھی کہ عبداللہ، میری بیٹی زینب اپنے بھائی حسین سے بڑی محبت کرتی، اگر کبھی زینب حسین سے ملاقات کے لیے آئے تو آپ روکیں گے نہیں۔ عبداللہ نے ہاتھ جوڑ لیے، ہاتھ جوڑ کے کہا یا علی، میں تو خود ہر وقت اس بات کا متمنی رہتا ہوں کہ حسین سے ملاقات ہو جائے، آقا حسین کی زیارت ہو جائے، میں کیوں روکوں گا بی بی زینب کو حسین سے ملاقات کرنے کے لیے؟ عزیزوں، روزانہ یا تو شہزادی زینب آقا حسین سے ملاقات کرنے کے لیے آتی تھی یا آقا حسین شہزادی زینب سے ملنے کے لیے آتی۔ ایک دن آقا حسین بہن سے ملاقات کے لیے آئے، صحن خانہ میں داخل ہوئے۔ اب جو دیکھا تو کیا دیکھا کہ بی بی زینب صحن خانہ میں آرام کر رہی اور دھوپ بی بی زینب کے چہرے پہ آ رہی۔ اب جو دیکھا کہ بی بی زینب کے چہرے پر دھوپ آ رہی ہے، آقا حسین نے بی بی زینب کو بیدار نہیں کیا، جگایا نہیں، بلکہ اپنے دوش سے عبا اتاری، سایہ کر کے کھڑے ہو گئے، کافی دیر تک کھڑے رہے۔ کچھ دیر کے بعد بی بی بیدار ہوئی، دیکھا کہ سایہ ہے، غور سے دیکھا تو چاہنے والا بھائی عبا کے دامن کے سایہ کیے کھڑا ہے۔ اٹھ کے بیٹھی، کیا دیکھا کہ آقا حسین کی پیشانی پر پسینہ ہے۔ اے بھیا، آپ کا چہرہ پسینے سے تر ہو رہا ہے۔ اے بھیا، آپ نے مجھے جگا دیا ہوتا، بہن زینب میں نے مناسب نہ سمجھا کہ تمہارے آرام میں خلل پڑے۔ شہزادی زینب نے مصلی بچھایا، سر کو سجدہ خالق میں رکھا، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ایسا چاہنے والا بھائی رو لیجئے عزیزوں۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگار کبھی مجھے بھی ایسا موقع ملے کہ میرا بھیا دھوپ میں ہو، میں اپنی چادر سے سایہ کر کے کھڑی ہوں۔ عزیزوں، بی بی زینب کو مدینے میں یہ موقع نہ ملا، حسین مدینے سے مکے آئے، زینب کو یہ موقع فراہم نہ ہوا۔ حسین کربلا کے میدان میں آ گئے، 2 محرم سے 10 محرم کے عصر کے وقت تک زینب کو یہ موقع نہ ملا، لیکن جب بی بی زینب نے دیکھا کہ بھیا کا لاشا دھوپ میں پڑا ہوا ہے تو واقعہ یاد آیا، اے پروردگار، میرا بھیا دھوپ میں ہے، لیکن وہ بہن کیسے سایہ کرے جس کے سر سے چادر چھین لی گئی؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ عزیزوں، یہ بی بی زینب ہیں کہ جنہوں نے کربلا کے بعد بھی اپنے بچوں کا ماتم نہ کیا۔ راستے میں بچوں کے سر نوک نیزہ پہ سامنے بلند رہے، لیکن زینب نے بچوں پر گریہ نہ کیا، قید خانے میں رہی، بچوں کو نام لے کے یاد نہ کیا۔ انتہا یہ ہے کہ جب وہ مکان خالی ہوا جس میں تمام بیویاں پہنچی، 7 دن تک حسین کا ماتم ہوا، لیکن زینب نے اپنے بچوں پر آنسو نہ بہائے، بچوں کے سر آئے، کوئی بیوی استقبال کو آگے نہ بڑھی، کسی کنیز نے گوشے میں رکھ دیا، کسی نے پکار کے کہا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟
जो इनको लेने वाला कोई नहीं। तड़प गई ज़ैनब, क्या कहा तुमने? मैं ये इन बच्चों की माँ मौजूद हूँ, लेकिन तुम बचाओ मैं अपने बच्चों का मातम करूँ। ये सैयदा के लाल हुसैन का मातम। बस अजीजों, मजलिस तमाम हो रही है, लेकिन जब काफिला लौट के मदीने आया, काफ़ी दिन तक बीबी ज़ैनब ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन के घर में क़याम किया। एक दिन अब्दुल्ला इब्न जाफ़र आए। आने के बाद कहते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कि आपकी फूफी के हमसे कुछ नाराज़ है? अगर आका हुसैन हुक्म न देते तो हम मदीने में न ठहरते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब से फूफी आई हैं तब से मुसलसल गिरिया उजारी में मसरूफ़ रहती है। ठीक है, आज मैं फूफी से कहूँगा कि वो अपने घर जाएं। हाँ अजीज़ों, अब्दुल्ला इब्न जाफ़र किसी काम से चले गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आए। फूफी अम्मा अब्दुल्ला इब्न जाफ़र आए थे, आपको घर बुलाया है। ज़ैनब ने सर को चादर डाली, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ चली, अपने घर आए। अब्दुल्ला मौजूद न थे। ज़ैनब सहने खाना में बैठ गई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन वापस हुए, शाम हुई, अब्दुल्ला इब्न जाफ़र वापस आए। अपने घर में देखा एक बीवी बैठी हुई, कमर खमीदा है, सर के बाल सफेद हैं। करीब आए, ए बीबी आप कौन हैं? आपको मालूम है ये घर किसका है? ए बीबी, ये अली और फातिमा की बेटी ज़ैनब का घर है। बस अजीजों सर उठाया। ए वाली, क्या आप भी न पहचानिएगा? अब्दुल्ला इब्न जाफ़र कहते बीबी ये सर के बाल कैसे सफ़ेद हो गए? ए बीबी ये कमर कैसे खमीदा हो गई? अरे अब्दुल्ला क्या पूछ लिया? करबला में एक दोपहर में अम्मा का घर उजड़ गया। अब्दुल्ला इब्न जाफ़र कहते बीबी आप दिन भर धूप में बैठी रही, आप हुजरे के अंदर नहीं गई, तड़प गई ज़ैनब। अरे अब्दुल्ला मैं थोड़ी देर धूप में बैठी रही, आपको गवारा ना हुआ? अरे अब्दुल्ला, मैंने करबला में अपने भैया का लाशा धूप में देखा। अब्दुल्ला ने बाजुओं को पकड़ के उठाया। ए बीबी चलिए, अपने हुजरे में चलिए। ज़ैनब चंद कदम आगे बढ़ी, हुजरे के करीब पहुंची। हुजरे के दरवाजे के दोनों बाजुओं पर दोनों हाथों को रखा। अब जो अंदर देखा तो क्या देखा? दो छोटे छोटे बिस्तर लगे हुए हैं, दो छोटे छोटे मुसल्ले बिछे हुए हैं, दो नहलों पर कुरान रखे हुए हैं। अरे अब्दुल्ला ने घर में हुजरों को बच्चों को सजा के रखा था। अब तो ज़ैनब ने दो छोटे छोटे बिस्तर देखे, छोटे छोटे मुसल्ले देखे। अरे एक मरतबा माँ का दिल धड़क गया। करबला का रुख किया, आया लो मोहम्मद, ये माँ तुम्हारा इंतजार।
Hey,